ہاں جی، السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن کے مشہور مفکر اور سابق آئی جی پی محمد سعید ارائیں صاحب۔ ان کا قرآن مجید کے بارے میں کافی بہت زیادہ مطالعہ ہے۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ ہاں جی ارائیں صاحب۔ جی یہ بہت حیران کن بات ہوگی جو میں آج نئی بات کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور قیامت تک آخری رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے۔ آپ نے جب بھی کبھی بات کی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ابھی کوئی اشارہ بھی کیا ہوگا تو وہ حقیقت بن جاتا تھا۔ مکہ میں ایک دفعہ آپ نے کفار مکہ سے کہا، میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے اس پر سے ایک لشکر آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کی تعداد بھی شاید آپ نے بتائی تھی یا نہیں، تو کیا یقین کر لو گے؟ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہی ہوئی بات غلط نہیں تھی۔ آپ تقریباً 20-22 سال آگے دیکھ رہے تھے۔ کیا رسول پاک فتح مکہ کے لیے جب آئے ہیں مدینہ سے مکہ، تو اتنا بڑا لشکر لے کر نہیں آئے؟ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں سچ ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ فتح مکہ کے بارے میں تو تورات میں بھی آپ کا اس طرح ذکر ہے کہ آپ اتنی فوج لے کر آئیں گے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سچ ثابت، کیونکہ آپ کی زبان پر ہمیشہ حق ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو پاکستان کی تخلیق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بتاتا ہوں۔ طائف کے سفر میں جب وہاں آپ تبلیغ کے لیے گئے، تو آپ کو پتہ ہے طائف ایک مری کی طرح اونچا علاقہ ہے، بہت خوشگوار، اور وہاں باغات اور ہیں اور بہترین جگہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ وہاں کے جو سردار تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، کچھ جوان لڑکوں نے آپ کو پتھر بھی مارے، آپ زخمی بھی ہوئے۔ وہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ جب وہاں سے ذرا سے واپس ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ ملک الجبال کہتے ہیں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں، میں ان کے درمیان ان کو کچل کے رکھ دوں۔ تو آپ تو رحمت اللہ عالمین تھے، وہاں آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں امید رکھتا ہوں اس میں سے ایک قوم پیدا ہوگی جو لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغام کو لے کر آگے جائے گی۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب میں آگے بتاتا ہوں کہ وہ یہ جو آپ نے پیشگوئی کی ہے، آپ کیا دیکھ رہے تھے۔ پہلے بات سن لیں، یہ پاکستان کے بارے میں پیشگوئی تھی، میں ابھی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو طائف میں قبیلہ تھا، یہ ثقیف تھا، بنی ثقیف بہت عقل مند، بہت انٹیلیجنٹ قبیلہ تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کا وہ قلعے کو محاصرہ کیا، تو انہوں نے تیر برسائے اور مسلمان وہ فتح نہ کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو چلو ہم چلتے ہیں واپس، تو وہ صحابہ نے کہا نہیں ہم ایک دن اور ٹرائی کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن بھی وہ فتح نہ ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ واپس ہوئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب دیکھیں کیا کمال ہے آپ کا۔ اور ایک مہینے کے اندر اندر یہ طائف کے لوگ آ گئے اور انہوں نے صلح کر لی اور ایمان لے آئے۔ یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور معجزہ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوا۔ حضرت ابو بکر کے عمر کے زمانے میں جب علاقے فتح ہو رہے تھے، تو ایک سکاؤٹ مشن بھیجا گیا یہ سندھ کے نیچے والے علاقوں میں، کہ وہاں پر فوج جائے اور وہاں اسلام کا پیغام لے کر جائے۔ تو جب وہ صحابی واپس آئے، یہ فتوحات الہند میں واقعہ ہے، یہ اس کتاب کا ترجمہ مودودی صاحب نے کیا ہوا ہے اردو میں۔ تو واپس آ کر انہوں نے شعر و شاعری شروع کر دی، شعروں میں کوئی بیان کیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم شعر و شاعری کر رہے ہو یا واقعہ سنا رہے ہو؟
وہ میں پھر بعد میں شعر آپ کو سنا دوں گا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بڑا عجیب سا علاقہ ہے, خشک ہے, اتنی یہاں وہ پیداوار نہیں ہے, اور یہاں زیادہ ڈاکو رہتے ہیں. یہ بات ہے, یہاں زیادہ ڈاکو رہتے ہیں, ڈاکوؤں کا قبضہ ہے اس علاقے پر. اور اگر آپ چھوٹی فوج بھیجیں گے تو یہ ڈاکو ان کو قبضہ میں کر لیں گے, بڑی فوج بھیجیں گے تو وہ قحط میں مبتلا ہو جائے گی. حضرت عمر نے وہ پھر پلان ذرا پیچھے کر دیا. حضرت علی کرم اللہ جی کے بعد میں جاتی رہی ہیں تھوڑے تھوڑے سرکمشن, کیونکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کے لیے مشہور تھا. حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا ایک جہاز وہاں سے گزر رہا تھا, تو یہ ڈاکوؤں نے وہ قبضہ کر لیا, عورتوں کو بھی یرغمال بنایا. تو ایک عورت نے دہائی دی, یا حجاج, حجاج بن یوسف کو پتہ لگا تو اس نے راجہ دہار کو خط لکھا کہ یہ ڈاکوؤں کو میرے حوالے کرو. اس نے جواب دیا میرا ڈاکوؤں پر کوئی نہیں ہے اختیار. حجاج بن یوسف یہی ثقفی تھا, اسی قبیلے سے تھا. اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا لشکر دے کر, اور راجہ دہر کو شکست ہوئی اور ملتان تک علاقہ فتح ہو گیا. لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا. یہ بہت ظالم لوگ تھے, راجہ دہر کی قوم کے لوگ. انہوں نے خلیفہ کو شکایت کی محمد بن قاسم کے بارے میں کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے. نیچرلی خلیفہ نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا, اور سنتے ہیں کہ بوری میں بند کر کے ان کی موت واقع ہوئی. یہ بوری بند لاشیں ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی کراچی میں. یہ وہی لوگ ہیں, یہ انہی کے پاوردہ ہیں, یہ پہلے بھی یہ کام کرواتے رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو تفصیل بھی بتا رہا ہوں. اسلام تو یہاں آ گیا, اور پھر آگے آپ کو پتہ ہی ہے ہوا. جب محمد علی جناح قائد اعظم کچھ ناراض ہو کے لندن چلے گئے, وہ ایک بہت سچا ایماندار آدمی تھا. پورے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی ایک دن وہ جیل میں نہیں گیا, اس نے کبھی غیر قانونی کام نہیں کیا. گاندھی, نہرو, سارے جیلوں میں پھرتے رہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں آئے. میں نے پہلے بتایا تھا رسول پاک کی پیش گوئی پاکستان میں. انہوں نے کہا محمد علی جناح تم جاؤ, یہ ملک بنے گا, یہ لا الہ الا اللہ پر بنے گا. وہ آئے, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے 27 رمضان جمعے کے دن لیلۃ القدر کو پاکستان کی پیدائش کر دی. یہ رسول پاک کی پیش گوئی اس طرح یہاں ثابت ہوئی. میں ملا تھا ڈاکٹر اسرار کو, کافی پڑھے لکھے تھے. میں نے ان کو کہا کہ ایک اور حدیث میں رسول پاک کا ایک خواب ہے, وہ ارض مقدس کو جاتے ہیں. ارض مقدس وہاں لکھا ہوا ہے, اور وہاں پر 3 قسم کے جرائم ہو رہے ہیں, ربا, زنا اور قرآن سے بے رغبتی. یہ تینوں جرائم پاکستان میں پورے ہو رہے ہیں. میں نے کہا ارض مقدس کا مطلب ہے پاکستان. یہ ارض مقدس ہے, یہ پاکستان لفظ اس میں بن رہا ہے, پاکستان. ارض مقدس, اس کا ترجمہ اردو میں کریں تو پاکستان بنتا ہے, اور عربی میں یہ وہ ارض مقدس ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے پیش گوئی کی ہوئی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا میں اور بھی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنوایا ہے. یہ رسول پاک کی پیش گوئی طائف میں ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس وقت کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں, میں اس کی بات نہیں کروں گا, دشمنوں کے ساتھ مل کے کر رہی ہیں. اور ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان کا انجام یہ پاکستان ہے. یہاں پر جس نے زیادتی کی ہے وہ پاکستان میں نہیں رہا, اس کی لاشیں بھی نہیں یہاں رہیں. وہ یہاں سے نکل گیا ہے, وہ یا باغی ہو گیا ہے یا وہ اشتہاری ہوا ہے. وہ اس پاک زمین میں رہ ہی نہیں سکتا. یہ پاک زمین ہے. بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے لوگ باہر فارم بنا کے ان کو پاکستان نے دھکیل دیا باہر. اس ملک میں صرف پاک لوگ رہیں گے.
नापाक लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है. मैं इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहता. एक आदमी उठा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बात कर रहा है, बाकी क्या है? एमक्यूएम ने क्या किया है? अल्ताफ हुसैन खत मिलके जो 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 कराची का हशर किया था, लाशें थी. बाबर साहब ने, जर्नैल ने, अकूबत खान ने इनके निकाले और इनको गिरफ्तार किया, और इन्होंने बाद में एक एक हमारे पुलिस अफसर को मारा है. ये जालिम लोग हैं. मैं आपको बताता हूँ, कराची के अवाम ये समझ चुके हैं. जब से तहरीक ये गई है वहाँ, तहरीक इंसाफ, कराची के लोग, औरतें, बच्चे समझ चुके हैं कि ये हमारे लीडर नहीं है. ये मुस्तफ़ा कमाल नाम तो है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल नहीं बन सकते. आप देख लें, आप जब वो निकलते हैं उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं. ये कौन सी पीपल पार्टी की वहाँ हुकूमत है? बच्चों और औरतों पर रात को गोलियां चलाते हैं. ये डरे हुए हैं. वो औरतें और बच्चे जिसको अल्ताफ हुसैन उनके कागजात लेकर और उनको डरा कर बैठाता था और तकरीरें करता था, अब वो समझ गए हैं अपने लीडरों को भी. ये कभी भी नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ये इख्तियार देंगे लोकल बॉडीज का, फिर इनको तोड़कर उधर जाने की क्या जरूरत. अब इनको वहां से छुनछुना मिलेगा. जरदारी ने काफी खर्चा दे दिया, अब इनको नहीं दे रहा. मैं उस दिन बात सुन रहा था कि वो इनको कोई इख्तियार नहीं देगा मनी. ये सिर्फ अपने पैसा लेकर फिर इधर उधर होते जाएंगे. ये अपने अवाम के साथ हमेशा गद्दारी करते रहे. मैं जानता हूं, मैं उस जमाने में एफआई में था जब वो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बेचारा फौत हो गया है. वो रोज इनके आने जाने का इंतजाम करता था. कभी पीपल पार्टी में शामिल हो गया, कभी आ गया. ये क्या ड्रामा करते रहे? वही ड्रामा आप कर रहे हैं. अवाम कराची के समझ चुके हैं हमें कोई बचाएगा तो तहरीक इंसाफ है. ये सारे जालिम में मिले हुए हैं. आप बोरीबंद लाशें निकालते हैं. मैंने पहले बताया था, ये पहले से ये काम करते रहे हैं. कराची तबाह हो गया. ना वहाँ आबादी है, ना वहाँ सफाई है, ना वहाँ पानी है. क्या क्या वहाँ नहीं है? ये किस तरह के लीडर हैं ये आपस में मिले हुए हैं. डाकू राज वहाँ कायम है. ये हजरत उमर के ज़माने में ये ऐलान हो गया था यहाँ डाकू रहते हैं. आज भी यहाँ डाकू रहते हैं. मैं एज ए पुलिस अफसर कहता हूँ, हमारे सबसे पहले पुलिस अफसर अफजल अली सिगरी ने इनके मतलब रोड दी थी ये दहशतगर्द तंजीम है. क्यों नहीं हमारे इत्तेहाद और उसकी बात मानी और दहशत तंजीमों के साथ मिलकर इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है. हमारे पुलिस अफसर इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं. 210 का वो पुलिस एक्ट बनाया, उनको सारे इन्होंने जनाब उसका तितर बितर कर दिया. पुलिस और क्या करे? तो जनाब जो मुक्तदार हैं वो भी इन ताकतों के साथ मिल जाते हैं. इन्होंने बड़े बड़े सांप पाले हुए हैं जो हुकूमतें कर रहे हैं, चोर डाकू. किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं है. मुझे बताएं कहाँ है जमहूरियत? नून लीग में कहाँ है जमहूरियत? पीपीपी में कोई मुझे बता दे. जमात इस्लामी से पूछ लें आप, चले मुझसे ना जाए. उनके खानदान में बादशाहें बनी हुई हैं. डाकू चोर आगे ऊपर. हजरत उमर के ज़माने में जिस साहबा ने ये कहा था ये इलाका डाकुओं का है, आज तक ये अभी यहाँ डाकू बस रहे हैं. इस मुल्क को अभी तक सुकून चाहे. एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पर उठकर बात करना चाहता है और सही जमहूरियत लाना चाहता है, ये सारे उसके दुश्मन हो गए हैं. तो मैं इमरान साहब को भी कहूँगा और पाकिस्तान के अवाम को भी कहूँगा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पर उठें और यकीन रखें. देखें, इमरान खान के पीछे इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात थी 33%. जिस दिन इस मुल्क में इंटरवेंशन हुई है, जो हमारी अदालतों को और हमारे फौजियों को नजर नहीं आ रही, हालांकि उन्होंने बयान दिया, उनको नजर नहीं आ रही, वो अंधे हुए हैं. उस दिन उस रात रसूल पाक की बरकत से पाकिस्तान में इमरान खान 66% पर आ गया था. सारे मुल्क में अवाम, झूठे अवाम, नीचे औरतें, बच्चे, बूढ़े सारे उस रात खड़े हो गए थे. ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने काम किया है. आज उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और उसकी इज्जत के लिए सारी दुनिया में जो काम किया है, यूएन ने तक जो काम किया है, ये उसकी बरकत की वजह से हुआ है कि एक रात में इमरान खान की जो तादाद थी 66% हो गई. उसको कोई नहीं छीन सकता. अगर कोई हाथ लगाएगा, मैं बता देता हूँ, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के खिलाफ काम करेगा. वो हमारे रसूल के खिलाफ, हमारे खुदा के खिलाफ काम करेगा. इन लोगों को अकल आनी चाहिए. इनको अकल क्यों नहीं आ रही? ये किन जमातों को तरफदारी कर रहे हैं? इंटरवेंशन मारने के बाद ये चुप करके क्यों बैठे हैं? इस मुल्क में तबाही हो रही है, महंगाई हो गई, हर चीज, फिर भी नजर नहीं आता. और यार इस बंदे ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुनिया में जो इज्जत बनवाई है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रूस के सदर ने भी उसको माना है. ये क्रिश्चियनिटी 3 चीज़ों में है: ऑर्थोडॉक्स,
پھر وہ دوسری ہے، دو اور ہیں جو یورپ میں ہیں. آرتھوڈاکس اوریجنل بنیادی کرسچینٹی ہے. دیکھیے وہ اٹھایا وہاں سے، اس نے رسول پاک کی عزت کی ہے. یہ لوگ سارے اس کے دشمن ہیں. یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اور کلمہ کے. لیکن ہمارے ملک میں یہ جماعتیں کس طرح کلمہ کی دشمن ہو گئی ہیں، مجھے یہ نہیں پتہ لگتا ہے انہوں نے کیا سیکھا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو میں تو آخر میں دعا کروں گا. مجھے پتہ لگا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ باہر پاکستانی ہمارے مقتدر داران کے لیڈروں کے اوپر جوتے مار رہے ہیں. میں ان سے کہوں گا یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ، خدا کے لیے یہ کام نہ کریں. پاکستانی جیسے بھی ہیں ان کو عزت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہی سے ہم کام لیں گے. اور یہ میں نے آج بتا دیا، یہ پاکستان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق بنا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. تو میرے ان کے ہدایت ہے کہ ان کی تعریف کے گن گائیں باہر چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ بات نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنوں میں بدل دیتا ہے. طائف کے لوگوں کی ہدایت رسول پاک نے دعا کی اور بدل دیا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ پاکستان صحیح راستے پر چلا جائے. ورنہ اس وقت تو مہنگائی میں لوگ مارے جائیں گے، غربت میں مارے جائیں گے، غلامی میں مارے جائیں گے. تو میں اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں. آج میں نے یہی بات کرنی تھی. اور میں بات ختم کرتا ہوں ایک چیز پر جس کو مجھے بہت پسند ہے. وہ ابراہیم لنکن نے ساری دنیا میں پہلی دفعہ غلاموں کو آزادی دلوائی تھی. پھر وہاں لڑائی ہو گئی نارتھ امریکہ، وہ لوگ کچھ غلامی کو پسند کرتے تھے کچھ نہیں. اور اس کے بعد اس نے بڑی مشکل سے فتح لی. وہاں گیٹس برگ کا اس کا سپیچ ہے، میں اس کو زبانی مجھے یاد ہے کیونکہ ہمارے کورس میں بھی تھی. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر سپیچ کسی نے نہیں کی. اس کا پہلا جملہ ہے with malice towards none, with charity for all. ہم کسی سے دشمنی، کسی سے اناد، کسی کی برائی نہیں کریں گے. ہم ہر ایک کے لیے خیر اور برکت کی دعا مانگیں. دیکھیں کتنی بڑی بات کر گیا، دشمنوں کے لیے بھی. اور اخیر میں اس نے کہا a government of the people, for the people, by the people shall never perish. یہ تھی عوامی جمہوریت. عوام کا راج ہونا چاہیے، عوام کی حکومت ہونی چاہیے، عوام اپنے فیصلے کریں گے. میں تو حیران ہوں، آرمی کے حلف نامے ہیں we will uphold the constitution which represents the will of the people. یہ آپ کے حلف نامے میں لکھا ہوا ہے. آپ will of the people کو کیوں نفی کر رہے ہیں؟ اور یار یہ نہیں مانتے کہ ابراہیم لنکن کی بات مان لو. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک اب صحیح راستے پر چلا جائے گا. جو طاقتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں یہی کہہ سکتا ہوں وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد.